السلام علیکم۔ عشق میں بسمل پارٹ 1 ایپیسوڈ 99 تحریر بائی سارہ۔ کون سا راز ہے مرجان بخاری جان جائے گا اور بدلے گا سب کا رنگ، کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ سب لوگ پلک کی مسلسل نا سے بے حد مایوس ہو گئے تھے۔ اب اس کے کمرے میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہر ایک کے دل میں پلک کی ضد نے نا امیدی کی آمیزش پیدا کر دی تھی۔ روحان بخاری خاموش تھا، آنکھوں میں وسیع اور دل میں چھپی تشویش کے ساتھ۔ وہ تو ویسے بھی پلک کی شادی مراد سے کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ مراد خان نہ صرف کمزور بلکہ چھوٹے ذہن کا مرد ہے، روحان پیچھے ہٹ گیا اور پلک کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پلک اس کی بھی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اسی دوران دوسری طرف عرفان سکندر مضبوط اور پر اعتماد کھڑا تھا، جیسے لمحہ پلک کو حاصل کرنے کی تڑپ اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سب کے پاس ایک ہی آپشن تھا، عرفان سکندر، مگر پلک کو کسی سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے دل میں صرف اپنی ہی دنیا اور اپنے شوہر کی محبت کا راز تھا۔ پلک کچن کے خاموش گوشے میں کام کر رہی تھی، ہاتھوں سے آٹا اور برتنوں کا کام نپٹاتے ہوئے، جب اچانک ایک ملازمہ ڈرتی ہوئی آ کر بولی، پلک بی بی، آپ کو خانم بلا رہی ہیں۔ پلک نے ایک نظر ملازمہ پر ڈالی، پھر اپنے پلو سے ہاتھ صاف کیے اور بھاری قدموں سے ثریا خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر، سکڑاؤ اور خوف تھا۔ آج پھپھو نے اسے کیوں بلایا ہے، جبکہ وہ تو اس کی صورت تک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ان دنوں میں پلک کے لیے جتنی نفرت اس نے ثریا خان کی آنکھوں میں دیکھی تھی، کہیں بھی نہیں دیکھی تھی۔ انفیکٹ نورین خان کی آنکھوں میں بھی اتنی تلخیاں اور نفرت نہیں تھی جتنی اس کی سگی پھپھو کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ہر نظر، ہر لب کی حرکت، ہر خاموشی پلک کے دل پر زہر کی طرح اثر ڈال رہی تھی۔ مگر یہ سب پلک کے خیال تھے، وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ حقیقت کتنی خوفناک ہے۔ نورین خان نے اس کی زندگی میں جو چھینا، وہ سب پلک کے سامنے چھپ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ، اس کے جینے کی وجہ، اس کا شوہر، سب کچھ ایک ایک کر کے پلک سے چھین لیا گیا۔ اور سب سے بڑا دکھ دینے والی، جس کا وہ اعتبار کرتی تھی، وہ اس کی سوتیلی ماں۔
نورین خان ہی تھی۔ پلک کے دل میں ایک سرد ہوا دوڑ گئی، مگر وہ ابھی بھی اس سچائی سے بے خبر تھی، اور ہر قدم، ہر لمحہ اس کے لیے ایک نئی کشمکش اور بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ پلک نے ثریا خان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ثریا خان کی سخت اور دھاڑتی ہوئی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ پلک جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ثریا خان نے حقارت اور نفرت سے بھرپور جلا دینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر نظر میں جیسے زہر چھپا ہوا تھا۔ اپنی پھپھوگی آنکھوں میں اتنی تلخیاں اور نفرت دیکھ کر پلک نے نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے پلک کے دل میں ایک عجیب سا سکڑاؤ آیا، مگر اس نے جان لیا کہ اسے یہ سب سہنا ہوگا، کیونکہ اب کوئی بھی چیز اسے زخمی نہیں کر سکتی تھی، جو زخم اس کے دل میں دیان خان کی جدائی نے چھوڑے تھے۔ وہ زخم اتنے گہرے اور ناقابل برداشت تھے کہ ان سے بڑا دکھ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ پلک نے نظریں جھکا کر خاموش کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن کمرے کی سنسان خاموشی کو ثریا خان کی زہر آلود اور زخمی آواز نے توڑ دیا۔ کیوں لڑکی، اب میرے گھر سے کس کی جان لینا چاہتی ہو؟ پہلے تمہاری ماں میرے جوان بھائی کے حواسوں پر ایسی سوار ہوئی کہ وہ اپنوں سے دور ہوتا ہوتا دنیا چھوڑ کر تمہاری ماں کے پیچھے چلا گیا۔ اب میرا بیٹا، میرا شیر جیسا بیٹا، تمہاری محبت کو ترستا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ مراد خان کے لیے تمہارے رشتے کی بات چلی، ان لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ اب اس گھر میں رہ کر کیا تم میرا سارا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم میری بیٹی کی زندگی کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ پلک کے آنسو اس کے ہی پیر بھگو رہے تھے، وہ خاموشی سے کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ ثریا خان نے آواز بلند کی، ایک آخری دھاڑ کے ساتھ، سنو لڑکی، اس عرفان سکندر سے نکاح کر کے یہاں سے چلی جاؤ، اور اگر تم نے اب انکار کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پلک تڑپ کر بولی، آنکھوں میں خوف اور درد کے ساتھ، پھپھو پلیز ایسا مت کریں، مجھے تو آپ لوگوں نے ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ثریا خان نے فوراً بول دیا،
بس لڑکی، میں جانتی ہوں تم ابھی تک کنواری ہو، تم نے کبھی میرے بیٹے کو اس کا حق دیا ہی نہیں۔ عدت کیسی؟ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اس سکندر سے ہوگا۔ اب یا تو جمعے کے دن تمہارا نکاح ہوگا یا پھر میری موت، فیصلہ تمہارا ہے۔ ابھی کل تک مجھے جواب دو اور فیصلہ کرو۔ پلک کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں تنگ ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ایک عجیب سا مکسچر تھا۔ کمرے میں ہر لمحہ گونج رہا تھا اور پلک جان گئی تھی یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ پلک کے پورٹریٹ کے سامنے کھڑا عرفان سکندر ہر لمحہ پلک کے ایک ایک نقوش کو چھو رہا تھا، جیسے ہر زاویہ، ہر جھلک اس کے دل اور روح پر نقش ہو رہی ہو۔ کب تک دور بھاگو گی میری جان؟ آخر تمہیں میری باہوں میں ہی آنا ہوگا۔ میں عرفان سکندر آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی کمرے میں آپ کو اپنی باہوں میں لے کر آپ کی ساری اکڑ توڑوں گا۔ میرے جنون سے آپ کا رواں رواں بولے گا، عرفان سکندر، عرفان سکندر۔ بس ایک ہفتہ، پھر اسی کمرے میں میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھرو گی میری جان۔ اب آپ کی سانسیں بھی میری مرضی سے ہوں گی، بلکہ میں سانسیں لینے ہی نہیں دوں گا۔ دن رات میں آپ کی سانسیں پیوں گا۔ آپ پچھتائیں گی کہ آپ نے کیوں بار بار مجھے انکار کیا۔ عرفان سکندر کی آنکھوں کا جنون اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہیں فنا ہو جاتا، جیسے دنیا کی تمام حرکات اور وقت خود بخود رک گیا ہو اور صرف وہ اور پلک باقی رہ گئے ہوں۔ تبھی عرفان سکندر کے فون پر رنگ ہوا۔ جیسے ہی اس نے فون کان کے قریب لگایا، اگلی بات سن کر خوشی سے عرفان سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک اور شعاع جنون کی جھلکنے لگی، جو پلک کے لیے پہلے سے بھی زیادہ انوائٹیبل اور انٹینس محسوس ہو رہی تھی۔ مرجان بخاری جب سے نورین خان کے گھر سے آیا تو کافی خاموش اور بوجھل لگ رہا تھا۔ ہر قدم میں ایک عجیب سا سکڑاؤ، ہر نظر میں چھپا ہوا تجسس
اور ہر سانس میں کچھ ان کہی بے چینی تھی۔ نورین خان جو پہلے مرجان خان کو جان بوجھ کر اپنے گھر بٹھائے رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مرجان سے کرنا چاہتے تھے، جب مرجان ان کے گھر جاتا تو دونوں میاں بیوی اسے جلدی واپس نہیں آنے دیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی پورے دل سے پورا دن اس کی خدمت کرتے، مگر آج کچھ عجیب تھا۔ نورین خان گھر تو موجود تھی مگر مرجان کو کہہ دیا گیا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ ملازم نے اسے لاؤنج سے واپس بھیج دیا۔ دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا، کچھ تو تھا وہاں، کیا واقعی کچھ ہوا تھا یا کوئی منصوبہ، کوئی راز جو صرف اس لمحے کے لیے چھپا ہوا تھا۔ مرجان کے اندر بے چینی اور کشمکش ایک ساتھ گھوم رہی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ جو کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں تو رائے دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔